بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی ہے کہ پھر ہماری ایک ملاقات ہفتہ واری جو ہمارے ساتھی اور بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے، نئے ذہن ہے، تازہ ذہن ہے، باتوں کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو بڑی امید ہوتی ہے کہ باتیں بہت آگے تک جائیں گی انشاءاللہ۔ تو بات ہماری لاسٹ ٹائم بھی یہ چلی تھی کہ خدا نے جس دین کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ دین کے لفظ کو اگر مذہبی ٹرمز میں جو ہمارے پاس مروج ہو چکا ہے، لفظ دین کا لفظ آتے ہی ہمارے مائنڈ کے اندر مختلف قسم کی باتیں آ جاتی ہیں، مخصوص قسم کی، جبکہ وہ دین ٹوٹلی زندگی کے ہر مومنٹ کو وہ گھیرتا ہے، ہر مومنٹ کے بارے میں وہ ڈسکس کرتا ہے اور وہ انسٹرکشنز دیتا ہے، اور وہ ساری باتوں کو بھی وہ دین بتاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ صراط مستقیم کا لفظ آئے گا۔ اس قسم کے مختلف کریکٹر کو قرآن بتاتا ہے جس میں انسان مختلف حالات میں فعال ہوتا ہے، تو اس میں وہ انسٹرکشنز دیتا ہے، اور ان انسٹرکشنز کو دینے کے بعد پھر آگے بولتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی خدا کے نزدیک صراط مستقیم ہے، سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو گزشتہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی تو اس میں ایک بات شاید مجھے یاد آئی بات کو چل کر، تاکہ وہ بچوں کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے جہاں ہم نے کہا تھا کہ ٹاک کا طریقہ سکھاتا ہے قرآن، بات کرنے کا طریقہ، اور نہ صرف یہ کہ وہ بات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے بلکہ اس کے ایسے پہلو کو وہ بیان کر دیتا ہے کہ اس کے بعد ساری باتیں اس کے اوپر کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جیسے ماں باپ کے بارے میں وہ ذکر کرے گا تو بہت تفصیل کی ہدایت نہیں دے گا، بلکہ ایک بیسک ہدایت ایسی دے گا کہ جس کے اندر جسٹ آ جائے ساری بات کا۔ جیسے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، بات آ گئی پھر قول کی لوٹ کی کہ تم لوگوں سے بھلی بات کہو، دشمن ہو تو اس سے بھی تم اچھی بات کرو، اور تمہاری بات بہت اچھی ہونی چاہیے، تمہارے لب و لہجے میں بہت زیادہ سافٹنس ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں کرتا ہے قرآن اپنی اپنی جگہ پر، اور یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم فرعون کے پاس۔ اب آپ سوچئے کہ فرعون جیسا ایک جابر بادشاہ جس نے حضرت موسیٰ کو مار ڈالنے اور سنسار کر دینے کی دھمکی دی اور شہر سے نکالنے دینے کی دھمکی دی، اور ساتھ ساتھ پھر بات کو آپ جانتے ہیں کہ اس نے یہاں تک کہ اپنے فوج اور اپنے ساتھیوں کو لے کر لشکر کشی کی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف۔ لیکن اس کریکٹر کے باوجود، اس سخت کریکٹر کے باوجود، اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم ان سے نرم بات ہی کرنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تو وہی جب وہ ماں باپ کے لیے حکم دیتا ہے، تو جہاں آپ پڑھتے ہوں گے قرآن میں، آپ کو بہت مرتبہ لوگوں نے بتایا بھی ہوگا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے دونوں بازوؤں کو جھکائے رکھو۔ اب پھر وہ بات ٹاک کی بات لاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ اب آپ سوچئے کہ کس لیول کی بات کہی، کیا بلاغت ہے اس کے اندر کہ تم ان سے اف تک نہ کہو۔ اب اس کے اندر ساری بات سمجھ آئے، آپ کو انسٹرکشن مل جائے گا کہ کس طرح سے آپ کو ایک اپنے ماں باپ کے درمیان جو آپ کا رشتہ بنائے رکھنا ہے، آپ کو نرمی، شفقت اور مہربانی اور ان کے ساتھ سلوک کے رویے کا، تو اس کو ایک چھوٹی سی بات کے اندر پورا سمو دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تم اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو۔ یہ تمہارا اسٹائل ہونا چاہیے کلام کا۔ ہمارے بچے بہت خوب جانتے ہیں کہ صاحب آج کی ورلڈ کے اندر ہر چیز پروفیشنل ہو گئی، یہاں تک کہ پروفیشنلزم کے اندر کال سینٹر ٹریننگ سنتے ہوں گے آپ۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت زیادہ اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے کسٹمر سے بیہیو کیا جائے، کیسے کسٹمر سے بات کی جائے۔ تو وہ بھی ایک باضابطہ ایک فن ہے، باضابطہ ایک ٹیکنیک ہے، باضابطہ ایک مستقل شعبہ ہے جس کے اندر سکھایا جاتا ہے بچوں کو کہ کیسے کسٹمر سے بات کی جائے۔ تو قرآن نے بھی اس کو بتایا ہے کہ کن کن لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے نارملی، ان تمام لوگوں کو لے کر ایک مجموعی طور پر ایک خاکہ بنایا قرآن، اور یوں سمجھیے کہ
ٹاک کی ٹریننگ دی، بات کرنے کی ٹریننگ دی۔ اس چھوٹی سی بھی بات کو اگر آپ لے کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ایک انسان کی تعمیر، ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جس کو ہم لوگ بہت اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور ٹوٹلی وہ کمرشل وے کے اندر ہی ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو قرآن کے ذریعے سے دیکھا جائے اور اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی اتنی ساری ہدایات اور رہنمائیاں آپ کو ملیں گی، اور پھر اس ساری چیزوں کو بھی اللہ دین بتائے۔ اب اگر یہ چیزیں دین کی حیثیت سے ہمارے نوجوان طبقے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے لائی جائیں کہ صاحب دیکھیے دین کے جہاں مختلف شعبے آپ جانتے ہیں آلریڈی، ماحول کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے، لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے، وہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو الگ سے کچھ کرنا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کو پراپر کر دینا ہوگا۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے جو کرشنز ہیں، اس کرشنز کو آپ ٹھیک کر لیں گے تو وہی چیز آپ کی دین بن جائے گی۔ آپ کا ماں کے ساتھ بات کرنا ایک دین بن جائے گا، باپ کے ساتھ آپ کا کلام کرنا ایک دین بن جائے گا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کا جو سافٹ کارنر ہے، سافٹ ٹاک ہے، آپ کا بات کرنا ہے، یہ بھی آپ کا دین بن جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جو ذکر فرمایا، اس سے لگتا ہے، اندازہ ہوتا ہے قرآن کی اس آیت کا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر۔ تو میں شاید سمجھتا ہوں، میرا سمجھنا ایسا ہے اور شاید آپ اتفاق کریں گے اس بات سے، کہ کوئی بھی آدمی اگر صبح شام اٹھے بیٹھے اگر تسبیح کے دانوں پر کچھ ورد کے الفاظ دہرائے ہے تو شاید اس کے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس تو اس کو شاید نہیں مل سکتے ہیں، لیکن صبح شام اٹھے بیٹھے یعنی ایوری مومنٹ اگر آپ کے مائنڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ہر مومنٹ کو خدا کے حکم کے مطابق ڈھالوں، یعنی میں نے اپنے کلام کو، جیسے آپ رات دن گھر میں رہیں گے تو آپ کلام کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اگر آپ اپنے آفس میں رہیں گے تو کلام کیے بنا رہ نہیں سکتے آپ، اسی طرح اگر اپنے جاب پہ یا اپنے بزنس میں رہیں گے آپ تو کلام کیے بنا نہیں رہ سکتے آپ۔ تو اس سارے حالت کے اندر جب آپ کلام کرتے ہیں تو اسی کلام کو اگر آپ آرگنائز کر لیں، اس کو ویل آرگنائز کر دیں، اور اس کے پیچھے آپ کی ساری انٹینشن یہ ہو کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے جس کو خدا نے کیا انسان کے لیے، اس انٹینشن کے ساتھ اگر آپ یہ ساری چیزوں کو پرفارم کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر، تو سارا کا سارا آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ کے پیچھے خدا کھڑا ہوا ہوگا جو آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے، اور وہ انسٹرکشن کو آپ اپلائی کر رہے ہیں، الگ سے کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، جو کچھ کر رہے تھے اسی کو آپ پراپر کر رہے ہیں۔ اور پراپر کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے، تو آپ نے خدا کے کلام کو آپ نے ریفر کیا کہ پراپر اور غیر پراپر کیا ہوگا، وہ کلام ڈیسائیڈ کر کے آپ کو دے دے گا۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یوزولی کہ آدمی خود پراپر کو جو ہے ڈیفائن کرنے جاتا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنے جاتا ہے، تو وہاں وہ غلطی کر سکتا ہے۔ جیسے جنرلی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کو اچھا آپ کے کانٹیکٹس ہوں، اچھے تعلقات ہوں، تو اس کے ساتھ تو آپ گڈ بیہیو کریں گے، بہت سافٹلی کلام کریں گے آپ، یہ تو آپ کی اپنی نیچر بھی اور آپ کی طبیعت بھی اس کی طرف سپورٹ کرے گی اور کریں گے آپ۔ لیکن جب اس کے علاوہ کچھ اور مومنٹ آ جائے گا جہاں پر آپ کو ایسے آدمی سے بات کرنا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا، کلام کے اندر بھی، کام کے اندر بھی، آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر بھی وہ آپ کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرتا، تب جا کر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے کلام کیا جائے۔ وہاں خدا کی انسٹرکشنز آپ کو ٹوٹلی آپ کو رہنمائی کرتے ہیں کہ نہیں، اگر تم گڈ ریزلٹس چاہتے ہو تو پھر تم کو اس آدمی کے ساتھ بھی تم کو گڈ بیہیو کرنا ہوگا اور گڈ ٹاک کرنی ہوگی، سافٹلی اس کے ساتھ آپ کو اپنے کانٹیکٹس باقی رکھنے پڑیں گے، تو قرآن بھی سے سپورٹ کرے گا، اور پھر وہ آپ کو یہ بھی اس بات کی تمانیت اور اس بات کی بھی گارنٹی دے گا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم دیکھو گے کہ اس کے گڈ ریزلٹس آئیں گے۔ چنانچہ قرآن کے اندر ہے، اس بات کا ذکر ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی عداوت کے بھی نہیں، صرف عداوت و دشمنی ہی نہیں ہوتی جس میں مارا پیٹی ہونے لگ جائے یا کوئی اگینسٹ پارٹی بن جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے مائنڈ سیٹ اور اس کے مائنڈ سیٹ کے اندر جو اگانگت نہیں ہے، جو ہمواری نہیں ہے، جو یکسانیت نہیں ہے، جو ملاپ نہیں ہے، وہ کیا ہوگا،
دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ موافق ہو جائے گا، آپ کی باتوں کو وہ سمجھنے لگ جائے گا، آپ کے انٹینشن کو وہ کنسیڈر کر لے گا. یہ اللہ بتاتے ہیں اس کے گڈ ریزلٹس ہیں اس لائف کے اندر. اور پھر آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، چونکہ ہم سارے ہی بچے مسلم بچے یہاں موجود ہیں جن کے پیچھے آخرت کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ان سارے ڈیڈز جو ہوتی ہیں، ان سارے جو اعمال ہوتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. اعمال صالحہ کوئی صرف مخصوص مسجد میں ہونے والے عمل کو آپ اعمال صالحہ سمجھیں گے تو شاید یہ غلطی ہو جائے گی آپ کی، اعمال صالحہ کو آپ بہت چھوٹا کر دیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ مسجد میں ہونے والے اعمال بھی اعمال صالحہ ہیں، اور کچھ پڑھی جانے والی تسبیحات بھی اعمال صالحہ ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی اعمال صالحہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے رویے، آپ کا پرفارمنس خدا کو انٹینشن میں لے کر اگر آپ کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا بھی آپ کا اعمال صالحہ شمار ہوگا. اور شاید میں امید کرتا ہوں پوری اپنے پروردگار سے اور قرآن کے مفہوم سے کہ وہ پھر آپ کو ان لوگوں میں شمار کرے گا جس کو مذہبی ٹرم یا قرآنی ٹرم کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام اٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. تو شاید میں سمجھتا ہوں آج ہمارے بچوں کے لیے مختصر سی باتیں بہت کافی ہو جائیں گی آج کے لیے، اور ہم پورے ہی اپنے دوستوں سے، نوجوان دوستوں سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ وہ ان اعمال صالحہ اور ان گڈ ڈیڈس کے لیے اپنے اپلیکیشنز کو بڑھائیں گے اور اپنی کنسنٹریشن کو، اپنی توجہات کو اس کی طرف مرکوز کریں گے. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت اچھے اس کے ریزلٹس آپ کی اپنی خود کی پرسنل لائف میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں، اور پھر آپ کی آئندہ آخرت کی لائف میں آپ کے لیے بہت فروٹفل اور بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ ثمر آور ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان بچوں کی فہم عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.